محبت کے ساتھ ان کو بتاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن امام حسن فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود بھی کبھی یہ موقع ہی نہیں آیا، کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی کہ میں نے اپنی اماں سیدہ فاطمہ کے سر کا قبال دیکھا ہو۔ ان کو سختی نہیں کرنی، محبت کے ساتھ پیار دینا۔ اور حضرت جی اپنے گھروں میں کچھ اس طرح کا اہتمام کرو، کچھ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کا سسٹم بناؤ کہ جتنے ٹی وی سے دور رہ سکیں رہیں، ان کو اتنا مصروف کر دو، ان کو نوبت ہی نہ ملے اس کو دیکھیں، یہ بیڑا غرق کرے گا ان کا۔ حضرت جی ادھر حضرت جی یہ اب رمضان آنے لگا نا، اللہ کو معافی مانگ کے 1000 بار حضرت جی، ہو سکتا ہے میں ان سے بھی گناہ گار ہوں، لیکن کیا ہے جنہوں نے پورے 11 ماہ رج کے کنجر خانہ کیا حضرت جی، اب وہ 1 ماہ آپ کو حضرت جی رمضان میں دین سکھائیں گے حضرت جی۔ اس سے بھی زیادہ ہماری کو بدبختی ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہماری کوئی بدبختی ہو سکتی ہے کیا حضرت جی۔ اب وہ رمضان میں ہمیں دین سکھائیں گی حضرت جی، اب وہ رمضان میں ہمیں یہ بتائیں گے رمضان کیسے گزارنا ہے حضرت جی۔ اس قوم کا کیا بن سکتا ہے حضرت جی جن کو کنجر سکھائیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ اس قوم سے بھی کوئی مری قوم ہے کہ جس قوم کو رمضان میں اب یہ لوگ بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے حضرت جی۔ اس قوم سے بھی بدبخت کوئی قوم ہے؟ اب سوچیں ہماری سوچوں کی پستی کا لیول کیا ہے، کوئی بندہ نہیں بولے گا، ہوتا ہے نا ساری قوم باہر آ جائے، اوے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے، یہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین ہے، مذاق ہے کوئی؟ 11 ماہ کنجر خانہ کرو، 1 ماہ آگے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ رمضان کیسے گزارنا ہے؟ لیکن کیا ہے حضرت، میں پھر وہی کہوں گا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ سو گئی ہے قوم حضرت جی، سو چکی ہے قوم حضرت جی، بس سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی ہے کھانا کتوں ہے حضرت۔ کیا نوجوان، کیا 40 والا، کیا 45 والا، کیا 50 والا، سب کو ایک ہی فکر پڑ گئی۔ اقبال نے بڑی دیر پہلے ہمیں آگاہ کیا تھا یہ وقت تم پہ آئے گا ان قریب حضرت۔ اقبال کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو۔ فاقہ کش ہم وہی ہم انہی کے ماننے والے ہیں۔ او بھائی جو مالک کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھا کرتے تھے حضرت جی، لیکن آج اس قوم کو فکر یہ پڑ گئی ہے کھانا کتوں ہے حضرت۔ تب اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح بدن ذرا اس کے، روح محمد ذرا اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو حضرت۔ نہیں محنت کرو، کچھ کریے پتر، میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے، بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے، چند بچے ہیں، بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے، بس۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ پتر جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہوئے ایدی نہ ٹینشن لئی ہو، جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں، وہ کرو جو کرنے آئے، وہ کرو، نہ اس کی فکر کرنا، نہ اس کی فکر کرنا، جو کرنے آؤ اس کی فکر کرو، جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا۔ یہ رود الفائق اس میں منقول ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو؟
تو ان کو بتایا جاتا ہے ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا جاتا ہے. پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو. تینوں روٹی دی فکر پہ گئی، تینوں روٹی دی فکر پہ گئی. یہ فکر کر میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے. اپنے اللہ کو منا. روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے، اپنے اللہ کو راضی کر. تیرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے، تیری تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے. تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائیں اس نے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی گئی وہ صرف روٹی کے لیے آیا ادھر. اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. ہاں بس ایک کام کرو پتر، جو طریقہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو پھر، اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری. میں کوشش پوری کرو، پوری محنت کرو پتر، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، قسم کھا کے نہیں، کم تول کے نہیں، پورا تول، سچی بات، نو دھوکہ، نو فراڈ. ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو، اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو، اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو، اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو، اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو، اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت. پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں پتر. اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم؟ وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی. ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا، وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے؟ بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا، اور تیری مت ماری گئی ہے، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا؟ تیری مت ماری گئی ہے. تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا. بھائی مینیجر ہے میرا وہ، تو یس سر جی سر نو سر، آیا سر گیا سر پہنچ گیا سر. جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو، جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا کہ نہیں لینا ہے. تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا. بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے. صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا. کوئی گاڑی لے کے، وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھے، کوئی حضرت جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے. تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے جو ملکوں کا مالک ہے. تو اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے. ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہ ہی کو نا رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. یہ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار. وہ جو نیکوکار تھا نا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا ہو یہ چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ اسی راستے پر ایک دن موت آ گئی. جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں.
تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی، اور رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کہ اس نے جان دے دی ہے۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کریم ہے، لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے اے تو دلیری نہ لئیو ہے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ ادھر، پتر جو کریم ہے تو دی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، وہ دی پکڑ ہے۔ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا، یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ پتہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے، نہیں بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ، سوری علیہ الرحمہ۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو ماہویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت کو، نہیں، ماہویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، ماہویت کا عالم ہے۔ اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو، فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحَ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ درد ہے صحابہ نے اس کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار، یہ مینڈک کی تسبیح ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں، 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں۔ ہاں پتر اللہ حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے، 10 جانور لکھے ہیں۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو بیان، ان میں کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے۔ ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا، اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا، ایسے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا اور ایک گدھا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم اکثر کسی کو چل رہے کتیا نہیں کہنا چاہیے، اکثر ہم کسی کو بڑا نکما ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں او گدھیا۔ دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے، تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدھا، اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اوے بتاؤ دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا، دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے،
مرغا اللہ کی تسبیح کرے، رسی نہ کریے۔ مجھے یاد ہے ایک دن کی شاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمان لگے بابا جی ہمیشہ دھیان رکھیو کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے۔ آپ کو پتہ مرغا صبح اٹھ کے جی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بابا جی کدی ککڑ نو جتن نہ دئیو ہے، جدو ککڑ بولے انہوں آکھیو میاں سی تیرا نہ پہلے اٹھے دے ہے۔ لیکن حضرت جی پہلے اٹھنا تو دور، ککڑ بچارا بول بول کے تھک جاتا ہے، اسی تو اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلے اٹھنا تو دور ہے، ککڑ بول بول کے تھک جاتا ہے، ہم اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ پر میں 70 سال سے میں اسی طرح اللہ کی یاد میں ماہر، اور پچھلے 10 روز سے نا 2 کلموں نے اتنی لذت دی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے، بس 2 کلمے پڑھ رہا ہوں، وہ 2 کلمے پڑھ رہا ہوں۔ لیکن مینڈک ذکر کرے، مرغا کرے، ہم نہ کریں۔ وہ حضرت سفیان ثوری فرمان لگے بڑی شان ہے تسبیح کی، سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر۔ وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضور کیوں استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے۔ ہم بڑے عجیب و غریب ماحول میں جی رہے ہیں، قدم قدم پہ گناہ کھڑا ہے۔ اپنی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لینا۔ معافی میں دیر نہ کرنا، معافی مانگ لینا، معافی میں دیر نہ، پوری کوشش کرنا، جان بوجھ کے نہ کرنا، جان بوجھ کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لینا۔ وہ کریم میں بڑا زیادہ ہے۔ اور اپنے فرائض ادا کرو، حضرت اپنی نمازیں پوری رکھو، اپنی نمازیں پوری رکھو۔ صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اگر صاحب استطاعت ہو خوش دلی سے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے نا حضرت، ہم نہیں دیتے کوئی بھی، لیکن قربان جو ہمارے بزرگوں پر ہائے 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 بڑے سخی لوگ تھے حضرت سیدنا سعید بن ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا، اس نے آ کے نا آپ سے کچھ مانگا، لیکن آپ نے 1,00,000 درہم عطا فرمائے، 1,00,000 درہم عطا فرمائے۔ وہ شخص رونے لگ پڑا، جب آپ نے 1,00,000 درہم دیے نا وہ رونے لگ پڑا۔ آپ نے اسے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی۔ آپ نے فرمایا اس کو 1,00,000 اور دو۔ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا ہے، حیدر کرار، تاجدار حلتا، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اب ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے، ایک چاہنے والا گزرا، اس نے عرض کی حضرت کیوں رو رہے؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے خفا ہو گیا۔ عرض کرتا ہے نہیں حضرت اللہ علی سے خفا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا۔ عرض کرتا ہے حضرت کیسے لگتا ہے؟ فرمایا 7 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے روتے ہیں حضرت، نہیں پتر خوش دلی سے زکوٰۃ دو، وہ کچھ نہیں رکھے گا تمہارا، کہیں گناہ عطا کرے گا تمہیں واپس۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، یہ ٹیکس ہے یہ کیا ہے، نہ، خوش دلی سے اپنا فرض ادا کرو۔ وہ بڑے سخی حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نبی علیہ السلام، حضرت طلحہ بڑے سخی تھے حضرت۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت بخیل، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث ہے نبی علیہ السلام لا يدخل الجنت بخیل،
کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے، کبھی بخیل نہ ہونا حضرت۔ اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جیسے جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے، نہیں کبھی بخیل نہ ہونا، خوش دلی سے دینا، شکریہ پہ دینا حضرت، شکریہ پہ دینا۔ اس نے دے دیا، تیری کوئی کوالٹی نہیں جس کی وجہ سے تجھے دیا، تجھ میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ تجھے دیا، بس اس کا فضل ہے، اس نے دے دیا۔ شکریہ کرنا، اپنے ارد گرد والوں پہ، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھنا، اپنے محلے داروں کا دھیان رکھنا۔ ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی میں نے کئی بار بیان کی، یہ میں نے آج بزرگ وہ دوست مانگنے آ گئے، بہت زیادہ عطا فرمایا، جب دوست چلا گیا نا تو یہ رونے لگ پڑے۔ وہ بیوی کہتی ہے اگر تجھے پیسوں سے اتنا ہی پیار تھا تو دیے کیوں، اب دے کے رو رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو اتنے زیادہ پیسے دے دیے، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیسا دوست ہوں، میرا دوست اتنی دیر پریشان رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کو میرے پاس آنا پڑ گیا۔ شکر کرو، یہ جتنا ماحول بن رہا ہے نا یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے، یہ سب اس سوچ کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھ میں کوئی کوالٹی ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ادھر سیدنا طلحہ بڑے سخی تھے حضرت، یہ بھی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرض لیے، ظاہر ہے نہیں دے سکے، آخر وہ وقت آ گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، یہ 50,000 لے کے آئے، عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا 50,000 روپیہ یہ قبول فرما لے۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا صرف تیری سخاوت کی وجہ سے، تاکہ تجھے سخاوت کرنے میں آسانی ہو۔ یہ تو حضرت جی ان عام باتوں پہ اتنا عطا کر دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ فرض ہے حضرت، کسی عالم سے کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کو اپنے معاملات بتا کے کہ آپ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے مزید زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ میرا جو مجمع ہے تقریباً امیر مجمع ہے سارا حضرت، زیادہ فیکٹریوں والے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں پتہ، نرمی کریو، محبت کریو۔ ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، وصال ہو گیا پچھلے سال، ٹھیک ہے جی، حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی سائی جامعہ فریدیہ، ٹھیک ہے، اب آگے آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا قبلہ ڈاکٹر مظہر فرید زیدہ مجدور، ٹھیک ہے، بڑی حضرت جی علمی بڑی روحانی شخص، آپ نے اپنا بڑا وقت مدینہ پاک میں گزارا حضرت، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی جس کا نام تھا مدینۃ الرسول، تو کیونکہ حضرت نے وقت بڑا مدینہ پاک میں گزارا، آپ نے حضرت اس کتاب میں بڑی بڑی کمال کی باتیں لکھی ہیں جو بندے کے ایمان کو ایک دفعہ جان بخش دیتی ہیں۔ اس میں ایک بات آپ کو سناتا، آپ فرماتے ہیں پاکستان سے نا آپ کے مرید تھے کو حاجی اسماعیل صاحب، ان کی حوالے سے آپ نے بیان کی کہ پاکستان سے کوئی سیاسی شخصیت حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پاکستان سے کوئی سیاسی شخصیت حج کرنے کے لیے حج بھی اکٹھے کیا، کر لیا، کہتے پھر مدینہ پاک حاضری ہو، حاجی واؤ شہنشاہ کا کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھا، کہتے مدینہ پاک، کہتے ہم ایک ہی کمرے میں ٹھہرے۔ اب پتہ نہیں حضرت جی وہ سیاسی شخصیت کون تھی، حضرت نے کتاب میں ان کا نام نہیں لکھا۔ اب فرماتے ہیں ہم بیٹھے نا اپنے ہوٹل کے کمرے میں دوپہر کا کھانا کھا رہے، اور ہوا کیا کہ اتفاقاً ہمارے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، کہتے ہوا کیا کہ ایک بلی اندر آ گئی، کہتے ہم نے اس بلی سے بڑی محبت کا اظہار کیا، بے شہر محبوب، ہم تو پاکستان سے آئے ہیں، یہاں ہی پیدا ہوئی ہے، یہ دن بھی یہاں گزارتی ہے، اس کی رات بھی یہاں، اس نے یہاں ہی مرنا ہے، اس کو یہ نسبت حاصل ہے کہ یہ شہر محبوب کی بلی ہے حضرت۔ کہتے ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا، اور کہتے اس وقت ہمارے پاس جو تھا نا ہم نے پیش کر دیا، آپ فرماتے اس نے بھی قبول کر لیا۔ اچھا کہتے ہیں ہوا کہ اگلے دن پھر آئی، دوسرے دن پھر آئی، تیسرے دن پھر آئی، چوتھے دن پھر آئی، فرماتے محبتیں اتنی بڑی کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھے نا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان لے کے جاتے، اجازت لی، سارے معاملے مکمل کروائے، حکومت سے اجازت لی، پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی، اس کے لیے ایک بڑا عالی شان سا پنجرہ بنوایا۔ جب نکلنا تھا نا واپس پاکستان کے لیے صبح، تو رات کو جب اپنے کمرے میں سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں
حاضر ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مفہوم فرما رہے ہیں، حاجی جس طرح تو خیر سے آیا تھا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس ایک کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جائے، بس ایک کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جائے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی خواب ہی میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، محبوب مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حاجی تجھے کس طرح اجازت دیں؟ 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ عرض کرتی رہتی ہے، محبوب مدد فرماؤ مدینہ چھڈون لگا وہ چلے ہو، وہ بلیاں روئیں تو اتنا نوازتے ہیں، ہم روئیں گے تو نہیں نوازیں گے، رونے تو چھوڑ دیں۔ کسی محفل میں کسی کے جملے پہ جوش آ گیا تو ہم نے رونا چھوڑا۔ آج امت کا رشتہ حضور نبی علیہ السلام سے ٹوٹ رہے دن بدن، کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں حضرت اس کو مضبوط کرو حضرت، اب حضور نبی علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ یہ تعلق پھر دیکھو آپ کی زندگی میں رنگ کتنے بڑھے گا، آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا، آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا۔ آج کچھ بھی نہیں ہے زندگی، اگر میں دیکھوں تو مجھے اپنے اور جانوروں کی زندگی میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آ رہا، نہیں ہے۔ یہ جتنے پتر جوان بچے بیٹھے ہوئے، مجھے پتہ ہے آپ جو اوکھا امتحان دے رہے ہیں ہم 10 سال پہلے دے چکے ہیں، وہ پتر ایسے امتحان میں پاس ہونا بڑا اوکھا کام ہے۔ ایک ہی طریقہ جی حضور دے نوکر ہو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں ماشاءاللہ سیانے کاکے ہوئے سارے بڑا نہیں، مجھے پتہ ہے پتر اس وقت ہم نے جو دور دیکھا ہے نا آج سے 10 سال پہلے، وہ دور تو پھر حضرت جی دوپٹے والا تھا، ہم اس دور کو بھی بڑا اوکھا دور مانتے تھے، اب تو دوپٹہ ویسے ہی نہیں رہا، وہ دور پھر شلواروں والا تھا، اب تو جینز آ گئی ہے، ٹائٹ آ گئی، بڑا اوکھا دور ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے حضور نبی علیہ السلام کا پکارا، روز مدینے کی درخواست بھیج چھڑے، حضور نہیں بچیا جاتا بچا لو، پھر دیکھو ہم یہ شرک و شریف جی، حضرت بابا جی شیر محمد شرک و شریف، یہ ذرا سننا، یہ محمد علیہ السلام کے شیر کا حال ہے حضرت۔ وہ حضرت کا ایک مرید تھا، تو وہ کسی عورت پہ عاشق تھا، لیکن وہ اللہ کا کرم رہا، اللہ نے زنا سے محفوظ رکھا، موقع نہیں ملا۔ وہ ایک دن باہر کھڑا تھا تو اس عورت کا خامن نا وہ سر پہ گٹھڑی رکھ کے جا رہا تھا، اس کو پوچھتا بھائی کتنے؟ اس نے کہا بھائی جانا پڑ گیا ہے تو جمعے کو واپسی ہوگی، دل میں کئی لڈو پھوٹے۔ اس نے کہا لے ابھی تو موقع مل گیا، منہ کالا کر لگا۔ ادھر سے بھی پیغام آیا، وہ جب سارا گاؤں سو گیا نا تو جب وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بھی واپس آ گیا، اور وہ دروازہ کھول کے نا اندر جا رہا ہے، وہ بھاگ گیا ڈر کے۔ اگلے دن پیغام آیا تو آیا نہیں، اس نے کہا میں آیا سا لیکن میرے تو پہلے وہ آ گیا۔ اس نے کہا وہ نہیں آیا، وہ جمعے کو آئے گا، وہ تیرے اندر کا ڈال ہے، وہ مجھے سمو کے سامنے آ گیا۔ تو جو ہے نا کل تم آنا۔ وہ بندہ سکھ تھا، وہ اگلے دن پھر آیا، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا ننگی تلوار لے کے چھت پہ پہرا دے رہا ہے، وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا۔ اس نے کہا لے تو میرے سے پہلے یہ آ گیا، اگلے دن پھر پیغام آیا تو آیا نہیں۔ اس نے کہا مجھ سے پہلے تو وہ آ گیا۔ اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے، کئی وروں کا انتظار ہے، موقع بن رہا ہے، آج آخری رات ہے، پھر بنے نہ بنے آئے تو ضرور آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ رات تھی جمعرات کی، تو جمعرات میں پیران دے محفل ہوندی سی، انہوں نے کہا محفل تے سناں گے، لنگر کھاواں گے، پھر لو جی محفل ہو گئی، لنگر کھا لیا، سلام پڑھ دیا گیا۔ اب سارے لائن میں لا کے دست بوسی کرنے کے لیے وہ بھی آیا، اور اس نے آگے نا حضرت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے نا چوم کے چھڑوانے لگا، تو حضرت نے ہاتھ پکڑ دیا۔ تو اب آگے سے فرماتے کہ سنگیا باز آئی ہے سانو کنی واری سکھ بنانا ہے، سنگیا وہ بعد آ جا سانو کنی واری بنانا ہے۔ اور 2 راتاں ہو گئی، پیس بدل کے اپنے مرید تے پہرا دے دے۔ اور یہ تو نبی علیہ السلام کے شیر محمد کا حال ہے، یہ اور مجھے اور کوئی یاد نہیں حال نظر آتا۔
میں دیکھ رہا ہوں ہماری یوتھ تباہ ہو رہی ہے، زنا کے گٹر میں دھنستی جا رہی ہے ہماری یوتھ۔ ایک ہی حالت پتر بچہ حضور نے پکارا، حضور بچا لو سب، حضور نہیں بچیا جاندہ سانو بچا جا۔ پھر حضرت جی پھر کام جانے ہیں، پھر بچانے والے جانے ہیں۔ یہ پتر یہ بڑے بڑے رنگ میں یہ آ رہے ہیں آپ کو نبی علیہ السلام سے دور کرنے کے لیے۔ وہ نہیں جی یہ بابے دیا گلاں سناندے ہیں، وہ بابے تے ہیں نا سانو حضور دسے نے، تیرے ابے نے دسے نے۔ وہ بابا داتا صاحب ہی ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ حضور کون ہے۔ بھائی بابا کو ہے تو لے کے آؤ بھائی۔ بخاری تو امام بخاری نے بخارا میں لکھی تھی، بخاری بخارا سے یا کون لے کے آیا؟ داتا صاحب ہی لے کے آئے تھے۔ ہاں اس لیے یہ بالکل نہیں ہے، اس کو اور مضبوط کرو، اس کو اور نبی علیہ السلام کو یاد کیا۔ بس پھر وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گئے، بس ایک نگاہ پڑی ہے پھر ککھ نہیں یاد۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے۔ تو رات تو کافی ہو چکی تھی، لیکن آپ نے گھر میں چراغ جلتے دیکھا، تو آپ اس لیے تشریف لے آئے کہ اتنی رات کو بھی گھر میں چراغ کیوں جل رہا ہے؟ تو لکھا ہے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو منظر ہی وکھرا تھا۔ کیا تھی تو رات، لیکن ایک اماں جی چرخہ کاٹتے ہوئے نا حضور نبی علیہ السلام پہ ناز شریف پڑھ رہے ہیں۔ ہاں حضرت ان کی راتیں ہماری راتوں کی طرح نہیں تھیں حضرت۔ میں تو دکھ سے کہتا ہوں اگر کبھی کوئی ایسا موقع بن جائے نا کہ ہمیں رات جاگنی پڑ جائے تو ہمارا جاگنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں چل پھر لوڈو ہی لے آیا، رات جو جاگنی ہے، چل پھر تاش ہی لے آیا، رات جو جاگنی ہے۔ لیکن وہ تھے کہ جن کی راتیں حضرت جی مسلوں پہ قرآن پڑھتے ہوئے گزرا کرتے تھے، جن کی راتیں اپنے گھر میں حضور نبی علیہ السلام پہ نعت پڑھتے تھے۔ لازم تو نہیں ہے حضرت جی یہ ساری لسٹیں آئیں گی تو نعتوں کی محفل ہوگی، نہیں پائی تو کرنے والا بن، تو کلا بھی کر سکتا ہے، تو نعت پڑھنے والا بن جا وہ سنتے ہیں۔ ہاں جی ہاں تو پڑھنے والا بن جا وہ سنتے ہیں۔ یہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک مزار ہے، حضور بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ چلو آج منڈے شنڈے کھلوتے نا میں کہ چلو ایسے والے میں تربیت ہو جائے۔ حضرت بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور یہ یاد رکھنا میں آپ ہی نہیں بولتا، میرے جی میرا یار بولتا ہے۔ میں تو یہ کوئی مولوی نے سانو تر لیا گیا، نہیں یہ میں نہیں بولتا، میرے جی میرا یار بولتا ہے۔ یہ میں میرا حساب ایک ٹیپ والا ہے، جڑی کیسٹ انہوں نے پائی آنی ہے میں سنائی آنی ہے، میرا ککھ بھی نہیں ہے۔ میں اگر کہوں کہ میں موضوع پہ بولوں گا میں بول ہی نہیں سکتا۔ جو کو طلب لے کے آیا ہے، جو کو سوچ لے کے آیا ہے، وہ باتیں اس حوالے سے چلتی جائیں گی۔ وہ بابا لاہوری شاہ سید بزرگ تھے، سادات میں سے تھے، مجذوب تھے وہ۔ ان کے بعد جو ہوئے نا ان کا نام تھا سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ مغل پتر تھے سائیں جلال رحمۃ اللہ۔ ہوا کیا، یہ سائیں جلال جو ہے نا یہ بھی کہیں دل پھنسا بیٹھے، وہ جو جہاں دل پھنسایا نا وہ تھا ہندو گھر آتا۔ اب بھائی کو مسلمان ہوں تو چلو کو چار بندے ڈال کے تھے آپس کو نکاح دی صورت پیدا کریں۔ اب حضرت مذہب کا فرق ہے، لیکن دل بیچارہ مجبور دل کیا تھا۔ اس نے کسی اپنے دوست سے مشورہ کیا، یار کو حل دس کے پوچھ، انہیں کہا گل ہے تم بابا لاہوری شاہ تو جی حضرت دی زبان لگی نا تیرے والے نا تیرا کام ہو جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ اب حضرت مجذوب تھے تو حضرت نا یہ ٹانگیں اسی طرح رہے اور میرے نیچے سے کرسی نکال دی جائے تو پھر آپ کو پتہ میرے بیٹھنے کا انداز کس طرح کا ہوگا۔ ٹھیک ہے میں اب آپ کو بیٹھ کے نہیں بتا سکتا۔ حضرت زمین پہ نہیں بیٹھتے تھے، کبھی کسی نے حضرت کو زمین پہ زانوں لگائی نہیں، اب اس پیراں دے پار بہن ہوں سن، اب اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ڈر کے نا پیچھے بیٹھ گئے۔ حضرت کا جذب کم ہوا، دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کیا، تھوڑا قریب ہوا۔ آپ نے پوچھا ہاں جی، اس نے اپنا مدعا سنایا، حضور دل ہندو کا کوئی دعا، آپ کو کچھ جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، اپنی نسبت کا کچھ تو پاس کر، اللہ نے تجھے وہ عطا کیا جو انبیاء نے مانگا تھا تو نہیں دیا، اللہ نے بغیر مانگے تجھے محبوب کا امتی بنا دیا، تو کیسی باتیں کر رہا ہے، جا نکل جا ادھر سے۔ حضرت نے پھر آنکھیں بند کر لی، وہ نہیں گیا، دل تو مجبور سی۔ وہ حضرت کا تھوڑی دیر بعد پھر جذب کم ہوا کہ کھولی بندہ بیٹھا،
اس کو پھر اشارہ کیا، وہ تھوڑا اور قریب آ گیا، حضرت کا وہی سوال، اس کا وہی جواب، پھر حضرت کا وہی جواب، اور آپ نے فرمایا جا ٹور جا، وہ پھر نہیں گیا۔ ٹھیک ہے جی، حضرت نے تیسری اور پھر آنکھ کھولی، دیکھا بندہ سامنے بیٹھا، انہوں نے اشارہ کیا، بالکل ہی سامنے آ گیا۔ حضرت نے پھر پوچھا، اس نے پھر وہی مدعا پیش کیا، حضور دل ہندو کوئی نکاح کا معاملہ۔ آپ نے اس دفعہ وہ جواب نہیں دیا، کیا کیا؟ پہلے حضرت نے کھبے ہاتھی کوٹ کے چنڈ لائی ہے، وہ یہ بیچارہ سیدھا نہیں ہوا، حضرت نے انہیں دیر سجے دی کٹ ماری، وہ جویں حضرت بیٹھے سن اویں بہ گیا حضرت۔ وہ ساری رات لنਘ گئی، پتر گھر نہیں آیا، پیو نیندر نہ پوے، رات میں تو کھ نہیں سی نہ ہو سکتا، صبح اٹھتے ہی گیا، وہ دوست ملا، اس کو پوچھا یار وہ جلال گھر نہیں آیا؟ اس نے ساری بات بتائی جی، کہندا ہی بابا لوری شاہ جانا جاؤ، وہ وہاں چلا گیا۔ آپ کو پتہ حضرت جی پتر تے کھنڈو پچھاڑیا جانا ہے، وہی باپ تھا۔ وہ آیا تے آگے کی ویکھدا جویں حضرت بیٹھے نے سامنے، سائیں جلال بھی انج بیٹھے، آگے نے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے او میرا پتر جلال۔ وہ پیچھے ویکھ کے کہندا ہے کون جلال؟ وہ پیو کہندا توں جلال؟ تو بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، جدو حضرت نے پہلی چنڈ ماری سی نا تے اندروں کڑی کڑ چھڑی، جدو دوجی ماری تے جلال بھی کڑ چھڑے، نہ پری رہی نہ جنورا، خبر تخیر عشق سن، نہ پری رہی نہ جنورا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، جو رہی تو بے خبر ہی رہی ہے۔ ہاں جی اے تے حضور دے غلاماں دا حال ہے، لیکن میں کہنا ہوں حضرت جی انہیں جا سل پایا وڈی تار نو ہاتھ، تمہیں پتا ڈائریکٹ کنڈی لاؤ نہ تو اٹھ جاتا سارا کچھ جی حضرت جی، ڈائریکٹ کنڈی نہیں لانی، داتا صاحب جا کے کنیکشن کروانا ہے حضرت جی، تاکہ اے نہ ہوئے حضرت جی کسی کام جو گئی نہ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام یاد کیا پتر جو رنگ ہے لگے رہو، لیکن یاد کرے، ٹھیک ہے جی، کرو گے نا یاد ہے نبی۔ میں پتر تمہیں نہیں جی کہن لگا کہ 1000 واری کرو، وہ تاری اپنی مرضی، اللہ تمہیں اس تو بعد بس ایک کام میرے آخر تھی سارے کاکیاں نے کرنا، وہ کی روز ایک باری نا اکھاں بند کر کے جی بندہ یاد کر دینا، ایک بار نبی علیہ السلام میں اس طرح ضرور یاد کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک باری بس، ایک باری صرف نبی علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، روز ایک باری۔ میں کو بہتا نہیں جی پتر منگیا تھے، ایک باری صرف انہوں نے یاد کرنا ہے۔ پھر میرے بزرگ فرماندے ہوندے سن، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہے، کدی تے صاحب کہن گے نا روز ہی یاد کردا ویکھو تے کی کہندا ہے، کدی تے صاحب پوچھیں گے نہیں یار روز یاد کردا ہے، پتہ تے حضور نے سارا کچھ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کدی تے صاحب پوچھیں گے۔ اور پتر یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کدی کسی لیے ہونا حضور دے دربار لی کوئی کدی نہیں جائے، اتھے آئی جے بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے۔ یہ میں تمہیں دسا ہمارے محبوب علیہ السلام ہیں، بس یہ آخری مجھے بھی پتا ہے وہ آگے بڑے پریشان بیٹھے ہیں۔ اصل میں میں چاہ کے بھی نہیں کر سکتا، اللہ میں بہنا ہے ہی ذہن لے کے کہ 5 منٹ جو مکا چھڑ دیں، لیکن نہیں مکا، کوشش ہوندی ہے یار میرے بچے، میرے نبی علیہ السلام دی امت دے بچے انہاں دا کنیکشن ہو جائے مدینہ پاک دا۔ اسی ساڈا کام ہی ہے نا، ایک ہوندے نا کیبل دا کنیکشن کرن والے، اسی کیبل دا کنیکشن کرن والے نہیں، اسی مدینہ پاک کنیکشن کرانے ہیں۔ سانوں مینوں میرے مرشداں نے ڈیوٹی لائی ہے، اسی مدینہ پاک کنیکشن کروانے ہیں، اسی اتنے عرضیاں صرف یہ ہوتا ہے اچھا یار بچے انہاں تے کرن، کیونکہ پتر میں بھی پہلے اسی طرح ہی تھا، میں میٹرک کے بعد میں نے درس نظام پڑھی ہے، پہلے یہی جڑا نا تمہیں کی دسی ہے، میں تو اکثر دعا کرنا یا اللہ کہ مجھے میرا کو لنگوٹیاں نہ لاوے جاتا ہے، مجھے اتنی شرم آتی ہے ان سے میٹرک سے پہلے نا، لیکن اللہ کا شکر ہے اس پہ بلیڈ نہیں لگا کبھی، یہ ابتدا سے ہی ہے۔ میٹرک کیا پھر اللہ نے فضل کر دیا، حفظ کی طرف آئے، پھر آپ کے ادھر لاہور جامعہ نظامیہ میں، پھر لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بس حضرت جی جدو وہ کرم کر چھڑنا لگے، تو وہ آخری بات جی بس گفتگو ختم۔ یہ میرے نبی علیہ السلام وہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ جب جناب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گئے نا، تو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا، تو ایک بچی آئی، یہ ماں باپ کو بتانے لگا وہ کتنا عطا کرتے ہیں، اور اسے آ کے نہ رونا شروع کر دیا،
آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ وہ عرض کرتی ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس لیے رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ وہ کہتی نہیں کہ وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے میں یتیم، میری ماں بھی نہیں ہے، میری ایک بوڑھی دادی ہے لیکن وہ آنکھوں سے نبی نہیں، اس کے علاوہ ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں، ہماری پاس بکریاں ہیں جن کا دودھ بیچ کے نا ہم گزر بسر کرتی ہیں، میری دادی نبی نے اگر چاہے گی بھی تو دودھ نہیں نکلے گا، اندھی ہے، میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں اگر چاہوں گی تو نہیں نکال سکتی، جنہوں پنجابی کہتے ہیں چونا۔ تو رو اس لیے رہی ہوں کہ جب تک حضور نبی علیہ السلام اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ ہمیں موجود تھے نا، اب روز ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ چو کے دیا کرتے تھے۔ اتنے کریم ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام، چلیو اتنے کریم ہیں ہمارے محبوب علیہ السلام، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اتنے کریم ہیں۔ اب سنو پھر آگے جناب صدیق اکبر رو پڑے۔ آپ نے فرمایا تو نہ رو، حضور نبی علیہ السلام نے تو پردہ کر لیا، ابو بکر زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔